ابھی جو چرچا چل رہی ہے، اگر ہم بات کریں جمعیت الہند کے صدر محمود مدنی صاحب کو لے کے چرچا چل رہی ہے کہ انہوں نے اویسی صاحب کو لے کے کیا بیان دیے. قاری احمد حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جو جمعیت الہند کے کرتپور کے نائب صدر ہیں. آج ہم اسی چیز پہ چرچا کریں گے کہ اتنے سینئر جن کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، جن کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں، آج ایسا کیا ہوا کہ لوگ استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کا سواگت کروں گا. کیا ہوا ایسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل جمعیت العلماء ہند ایک واحد وہ جماعت ہے جو ایسی ترجمانی کرتی ہے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسی تن من دھن سے بازی لگا کر کھڑی رہتی ہے، اور اس کے ورکر جہاں جہاں بھی ہیں اپنے آپ میں اتنے مستعد رہتے ہیں کہ کوئی دوسری تنظیم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی. اور اسی بنا پر یہ جنگ آزادی میں بھی الحمدللہ کامیاب ہوئی، اور آج تک مسلمانوں کا وجود اسی کے دم پر باقی ہے. دوسرے ہمارے قائدین جو حضرات جمعیت العلماء کے رہنما اور رہبر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے کارنامے، اپنے جو بھی تاثرات تھے چھوڑے اور ان پر لوگوں نے عمل کیے. الحمدللہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. اب ایک یہ جو محمود مدنی صاحب سے یہ یا تو جذبات میں کہا ہو یا ان کی اپنی ذاتی رائے ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی ابھی تک وضاحت بھی نہیں کی کہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی یا جمعیت العلماء کے صدر ہونے کی بنا پر انہوں نے جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہی. اس بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو، کیونکہ انسان کا اپنا ذاتی معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کا اظہار ضرور کرے. اور اگر جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے ایسی بات کہی جا سکتی ہے تو اس کی ہم نندا کرتے ہیں. نہیں، اصل میں بات انہوں نے یہ والی بات کہی نا کہ یہ بانٹنے کا کام کرتے ہیں. ہندو مسلم والی جو ہے بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ والی بات کرتے ہیں کہ بانٹنے. جو اویسی صاحب جو ہیں ان کو لے کے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ یہ بیان دیا ہے کہ دونوں بھائی جو ہے بانٹنے والی راجنیتی کرتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کو جوڑنے والی بات کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کو ایسا جوڑنے والی بات کرتے ہیں کہ مسلمان، میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی برادری اگر ایک جٹ ہو کر کے اپنا ایک مکھیا بنا لیتی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا وجود بنا لیتی ہے. مثال کے طور پہ یادو لے لیجئے، پورے مسلمانوں کی میجورٹی ان کے ساتھ ہے جبکہ وہ ہندوستان میں بہت کم ہے. اس میں ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھیڑ جو ہے یہ پاگل ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی چل دیتی ہے. اس طرح کی بات بھی انہوں نے کہی. بھیڑ، اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی، مسلمانوں نے انہیں عزت دی، انہیں ہر جگہ سمان دیا. اگر وہ کسی بھی ایک انٹرویو میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو بھیڑ ہے یہ پاگل ہے، یہ جہاں پہ بھی اگر جذباتی بات کہی جاتی ہے وہاں پیچھے ہو لیتی ہے، تو کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ان کے یہ سب جذباتی الفاظ ہیں. یہ الفاظ جو ہے ایسے نہیں ہونے چاہیے. بھیڑ تو آپ کے ساتھ بھی رہتی ہے، آپ کے ساتھ والی بھیڑ بھی کیا اسی انداز کی ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرا آدمی آپ کے ساتھ چلنے والی بھیڑ کو آپ کا جو ہے کیا نام سے آپ کا ماننے والا مانتی ہے، آپ کا پیروکار مانتی ہے، آپ کا جو ہے سمرتھک مانتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ چلنے والی بھیڑ ان کی سمرتھک نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک مصلحت کی بات ہے کہ اویسی صاحب کے پیچھے جو اتنی بھیڑ ہے وہ ان کی بات سننے کے لیے آتی ہے. ہاں، بھلے ہی اویسی صاحب کا وجود ابھی اتنا بڑا نہ ہوا ہو کہ وہ پورے ہندوستان کو کور کر سکیں. آپ حضرات کا وجود یعنی جمعیت کا وجود تو ہندوستان کے آزاد ہونے سے بھی پہلے سے ہے. ایک سیکنڈ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جمعیت اگر پورے ہندوستان میں جو ہے کہ ہم اپنی مضبوطی لیے ہوئے ہے تو جمعیت تو ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے جمعیت قائم ہے، اور یہ تو آباء و اجداد کی بنا پر اتنی مضبوط اور مستحکم ہے. اسی بنا پر جمعیت کا تو یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. مسلمانوں کی گھٹی میں جمعیت کا جو ہے جمعیت کی محبت اور جمعیت کا درد، جمعیت کا دکھ، جمعیت کی ساری باتیں جو ہے جمعیت علماء، قرآن بھی کہتا ہے کہ علماء کے ساتھ جڑے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جمعیت تو اس بنا پر جمعیت ہے.
لیکن اویسی صاحب جس سیاسی پلیٹ فارم کو لے کر کے چل رہے ہیں وہ سیاسی پلیٹ فارم بھی مسلمانوں کو ضرور چاہیے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیا ہمارے صحابہ نے حکومتیں نہیں کی ہیں؟ اور ان کے بعد والوں نے بھی کیا حکومتیں نہیں کی ہیں؟ حکومتیں کی ہیں, اور حکومتیں کی جاتی ہیں لوگوں کا دل جیت کر کے. اویسی صاحب کی بات سن کر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, ان کی طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھتا ہے, ان کی محبت بڑھتی ہے. وہ مسلمانوں کے لیے جتنے الفاظ کہتے ہیں سارے کے سارے لوگوں کے دلوں پر راسخ ہو جاتے ہیں. تو چرچا تو اسی بات کی ہے کہ اگر اب جیسے جمعیت الہند کے آپ نائب صدر بھی ہیں کیپور سے, تو ایسے میں آپ لوگوں نے کیا ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو اس طرح کا جو بیان دیا گیا ہے, اس سے اگر جو مسلم لوگ ہیں جو ساتھ لگاتار چل رہے تھے جمعیت الہند کے, اور اتنا بڑا ایک کارواں بنتا چلا گیا, اتنا بڑا قافلہ بنتا چلا گیا, اب اگر اس طرح کے بیان کے چلتے لوگ ان سے ٹوٹتے چلے جائیں گے تو پھر کیسا ہوگا؟ اس پہ کوئی چرچا ہوئی آپ لوگوں میں؟ ہاں, چرچا چل رہی ہے اس پر, اور یہ چرچا جو ہے ان تک بھی پہنچ رہی ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ خیز جواب ضرور ملے گا. دراصل ہمارے اکابر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لیا کرتے. ہمارے اکابرین سوچ سمجھ کر فیصلے لیتے ہیں. ہمارے جو اونچی باڈی کے اکابر ہیں, جو حضرات وہاں تک ان سے بات کرنے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں, وہ ان تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی ان باتوں کی نندا بھی اکثر لوگوں نے کی ہے, اور ان کے جو ہے خیالات جاننے کے لیے, ان کے خیالات کو واضح کرنے کے لیے بہت سارے لوگ میدان میں ہیں. انشاءاللہ بہت جلد نتیجہ خیز جواب سامنے آ جائے گا. حالانکہ ان کی دیکھا جائے تو ان کی جو محنت ہے جمعیت الہند کو لے کے وہ بہت زبردست ہے, بہت زبردست ہے, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہر اس مدعے پہ بات کی ہے. مان لو چاہے کوئی سا بھی معاملہ رہا ہو, کہیں پہ بھی باڑھ آئی ہو یا کچھ بھی آئی ہو, جمعیت الہند نے کیا کیا آپ کے حساب سے, آپ جو بتانا چاہیں جنتا کو؟ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جمعیت علماء ہند کی بدولت میں کہتا ہوں تمام مدارس زندہ ہیں, ہماری جماعت زندہ ہے. جو تبلیغی جماعت ہے, وہ تبلیغی جماعت بھی ہے جمعیت علماء ہند کی بنا پر اس وقت وجود میں ہے. ورنہ تو جمعیت علماء اگر اس کے اوپر جو آنے والی پریشانیاں ان کا مقابلہ جمعیت علماء ہند نہ کرے تو یہ حضرات بھی تھک کر کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ان کے حضرات کے پاس بھی مقابلہ کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. عام آدمی جماعت میں نکلتا ہے, اس کی رہبری کرنے کے لیے ضرور اس کو عالم چاہیے, حافظ چاہیے, قاری چاہیے, قرآن سکھانے کے لیے اور حدیث پڑھ کر کے سنانے کے لیے. تو جمعیت علماء ہر فیلڈ میں مسلمانوں کی بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے, اور ہوئی بھی ہے. جمعیت علماء کے وجود کی بنا پر ہی میں کہتا ہوں کہ اسلام اس وقت ہندوستان میں پھل پھول رہا ہے. اچھا, ایک عام آدمی کی ہم بات کریں, عام آدمی مسلم عام آدمی کی بات کریں, تو اگر اس پہ کوئی کیس ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جمعیت الہند اس پہ اس کی مدد کرتی ہے. جمعیت علماء اس کی بہت مدد کرتی ہے. کیسے کیسے کارنامے, جن مقدموں میں اگر کوئی مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اگر ایسے مقدمات میں پھنس جائے کہ وہ بے گناہ ہو اور اس کے اوپر بہت سارے الٹے سیدھے دفعے لگا دی ہوں, اور اس کی مددگاری کے لیے, اس کی سفارش کے لیے اس کے گھر والے یا اس کے عزیز و اقربا پہنچ جائیں, تو جمعیت علماء ان کو بھی منع نہیں کرتی. ان کا بھی کیس لڑتی ہے, چاہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں روپیہ خرچ ہوتا ہو. ابھی کملیش تیواری کے معاملے میں جن حضرات کو پکڑا گیا تھا, ان حضرات کے بارے میں بھی جمعیت علماء نے, ہمارے ضلع کے بھی 2 آدمی تھے, الحمدللہ ان کی ایسی پیروی کی, اتنی شاندار پیروی کی کہ ان کو بھی فوری طور پر جو ہے چھڑا لیا گیا تھا. بھلے وہ مقدمہ بعد تک کبھی تک بھی چلا, لیکن الحمدللہ ان کو وقتی طور سے انہوں نے اپنے 2-3 وکلا کھڑے کر کے اور جو ہے وقتی طور سے ان کی ضمانت کرا دی تھی. اب کیا حالات, جس طرح سے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں, آپ ابھی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم اکابرین جو حضرات ملنے جا رہے ہیں, مولانا کا جب تک واضح کوئی بیان نہیں آ جاتا, یہ جو الفاظ مولانا نے اسد الدین صاحب کے بارے میں کہے ہیں, یہ الفاظ واقعی میں گھٹیا ہیں اور ان کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے کس بیس پر کہے ہیں, کون سی رو میں بہ کر کہے ہیں, کیسے جذبات تھے ان کے, اور کیوں انہوں نے NRC کے بارے میں کہہ دیا, کیوں انہوں نے ان کے کیا دماغ میں تھی, نہیں ہم کہہ سکتے جب تک ان سے ملاقات ہو کر کے ہمارے بزرگان دین کوئی واضح بیان سامنے نہ لائیں, تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اس کا انتظار کریں گے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہی بیان پہلے مسلمانوں کو اچھے لگتے تھے, جو ان کے بیان اب آ رہے ہیں یا جو بھی چیز ہوتی تھی یہی چیز اچھے لگتے تھے. آج ایسا بھی ہے کہ اب مسلمانوں کو یہ برے لگنا؟ نہیں, ایسا نہیں. جی, ہر دور میں مسلمان
مسلمان رہا ہے، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و سمجھ دی ہے، اچھے اور برے کی تمیز قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتی ہے، تو مسلمان اسی کا نام ہے۔ یہ ہر دور میں پکڑ ہوتی رہی ہے۔ اگر کسی بھی بڑے نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی پکڑ بھی ہوئی ہے، چھوٹے نے غلطی کی ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوئی ہے، جو جس انداز کا آدمی ہوتا ہے اس کو اسی انداز سے جو ہے تنبیہ کی جاتی ہے۔ اب بڑے حضرات ہیں، ان حضرات کے لیے ہم کچھ ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتے قبل از وقت، کہ جب تک کہ ہمارے جو اوپر کے اکابرین ہیں وہ حضرات کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ خیز جو روٹھے ہیں جی اب انہیں بھی منانا پڑے گا، وہ الگ بات ہو گئی، محنت بھی بہت کرنی پڑے گی پھر سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں روٹے ہوئے کو منانے میں ان لوگوں کو زیادہ دیر لگے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب راستہ کہیں بھی سیدھا سیدھا نظر آنے لگے تو ہر آدمی الٹے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے کی طرف بھاگے گا۔ یہ صراط المستقیم کا راستہ ہے۔ کہیں کسی سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا صحیح ہونے کا اور اس کے لیے جو ہے اس کا علاج تو موجود ہے۔ الحمدللہ اس کا علاج کرنے والے ایک نہیں 1000 موجود ہیں۔ جب چھوٹے سے ایک ادنا سے ایک شاخ کے سیکرٹری نے استعفیٰ دے کر کے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی ہے کہ محمود مدنی صاحب نے جو یہ الفاظ کہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، انہی کے اس استعفے کی بیس پر جو ہے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے ہلچل مچ گئی ہے۔ تو اسی طریقے کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، بلکہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ غلط بات تو کسی سے بھی برداشت ہوتی نہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اور اس کو تنبیہ ہونی چاہیے۔ ان حضرات کو اپنی بات کا احساس کرنا چاہیے۔ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، ان کا مان سمان اپنی جگہ پر ہے، ان کی عزت آبرو اپنی جگہ پر ہے، لیکن چھوٹوں کی بھی، بڑے اگر چھوٹوں کا ادب نہیں کرنے کے، بڑے اگر چھوٹوں کی عزت نہیں کرنے کے، تو اپنی بھی عزت کروانے میں خود اسمرتھ ہو جائے گا۔ اس میں بھی 2 گروپ کہا جاتا ہے جمعیت العلماء میں، ہاں، جمعیت العلماء میں 2 گروپ بھلے ہی ہیں، لیکن جمعیت العلماء ایک ہی ہے۔ جمعیت العلماء تو جمعیت علماء ہی ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ اب وہ چاچا بھتیجے دونوں حضرات ہیں، دونوں صدر بننے کی ہوڑ میں ہیں۔ اب دونوں نے جو ہے سرانہ انہوں نے چھوڑنے کی کوشش کی، انہیں جبکہ دارالعلوم کا کام بھی تھا، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے کہ ہم سا سیکرٹری ہونے کے عہدے پر صبر کیا، کہ سیکرٹری تو اس وقت یہی تھے، انہوں نے جو ہے صدارت، لیکن اس سے فائدہ پہنچا ہے، نقصان نہیں ہوا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں صدر اور سیکرٹری بننے کا مطلب خواہش تھی وہ ان کی پوری ہو گئی۔ الحمدللہ اس میں کہیں توڑ والا میٹر نہیں ہے، جمعیت العلماء ایک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات تھی آپ کے سامنے آئی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے، جتنے بھی بیان انہوں نے اس انٹرویو میں دیے ہیں، تو اس سے کیا لگتا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں، انہوں نے بہت دل سے اپنی بات کہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ تو میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ سبھی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو لگاتار اتنا پیار دیتے ہیں قرۃ النیوز کو۔ میں محمد فراز، قرۃ النیوز۔